जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और इस्लामी नज़रियाती कौंसल के साबिक सरबराह मौलाना मोहम्मद ख़ान शेरानी इसराइल को तस्लीम करने के हक़ में बयान पर तनकीद की ज़द में हैं। वो माजी में भी मुतनाज़ा बयानात के ज़रिए मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बनते रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के साबिक रुकन कौमी असम्बली ने लोरालाई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि इसराइल को तस्लीम करना एक बैनुल अक़वामी मसला है और वो इस चीज़ के हक़ में हैं कि इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा वायरल हुआ है जिसमें वो पश्तो ज़ुबान में कहते नज़र आए कि इसराइल को तस्लीम करने का मामला बैनुल अक़वामी मसला है, मैं इसके हक़ में हूँ कि इसे तस्लीम कर लेना चाहिए। دا یو بین الاقوامي مسله ده. زه د دغې په حق کې یم چې په اسرائیل تسلیم شي. دا فالتو مجلسونه خلک کوي چې دا جنګونه خو ریزي په چیش. اردو نیوز کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مغربی حصے میں اسرائیلی اور مشرقی حصے میں فلسطینی ریاست ہونی چاہیے۔ مولانا شیرانی کا کہنا تھا کہ فلسطین خلافت عثمانیہ کی ملکیت تھی، اس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ عربوں کا مقدمہ تھا، انہوں نے بھی مان لیا ہے، لیکن ہزاروں کلومیٹر دور اس مسئلے پر خواہ مخواہ کی جذباتی باتیں کی جا رہی ہیں جو غیر معقول ہیں۔ اگر دو فریق آپس میں بیٹھ رہے ہیں تو پھر کسی اور کو شرائط رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولانا محمد خان شیرانی کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جانا چاہیے کیونکہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مسئلہ مذہبی نہیں بلکہ سیاسی اور بین الاقوامی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان واضح طور پر بتا چکے ہیں کہ اس حوالے سے ہماری حکومت کا وہی موقف ہے جو بانی پاکستان قائد اعظم کا تھا کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ فلسطینی عوام کی امنگوں کے مطابق حل نہیں ہوتا تب تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اس معاملے پر وزیر اعظم کے بیانات واضح اور غیر متزلزل ہیں۔ مولانا شیرانی کے بیان پر ممتاز عالم دین مولانا زاہد الراشدی کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطلب عالم اسلام کے اجتماعی موقف کی نفی کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے موقف اور قراردادوں سے ٹکراؤ بھی ہوگا، اس لیے کہ دو ریاستی نظریہ اقوام متحدہ نے پیش کیا تھا جسے تسلیم کرنے سے خود اسرائیل انکاری ہے، بلکہ اقوام متحدہ کے دو ریاستی فارمولے کو مسترد کرتے ہوئے اس نے 1967 میں بیت المقدس سمیت جن عرب علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا وہ ان علاقوں سے پیچھے ہٹنے کے لیے بھی تیار نہیں اور پوری دنیا کے اجتماعی موقف سے اپنے اقدامات میں انتہائی ہٹ درمی کے ساتھ مسلسل پیش رفت کر رہا ہے۔ اس لیے اسرائیل کی اس ہٹ درمی اور بیت المقدس سمیت دیگر علاقوں کو اسرائیل کے ناجائز اور غاصبانہ قبضے کے ماحول میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطلب فلسطینیوں کو اسرائیل کے رحم و کرم پر چھوڑ دینے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ مولانا زاہد الراشدی نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرنے والوں کا سارا زور اس بات پر صرف ہو رہا ہے اور وہ اسرائیل کو ہٹ درمی ترک کرنے اور عالم اسلام یا کم از کم اقوام متحدہ کا موقف تسلیم کروانے کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ اسی سے ان کے انصاف اور اصول پرستی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ مولانا زاہد الراشدی نے کہا کہ بیت المقدس عربوں کا نہیں، ملت اسلامیہ کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں عرب و عجم کے حوالے سے بات کرنا حقائق سے انحراف ہے۔ جبکہ اس موقع پر مولانا عبدالرؤف فاروقی کا کہنا تھا کہ کچھ نہیں ہوا، بابا شیرانی کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والوں کے ساتھ تعلق کی مار پڑی ہے اللہ کی طرف سے، باقی لوگ بھی اس سے عبرت حاصل کریں۔ صحابہ اکرام سے بغض رکھنے والوں کی سہولت کاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتی ہے۔ جبکہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے مفتی محمد زبیر نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے تناظر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم بانی پاکستان کی اسٹیٹمنٹس، ان کے بیانات ہماری پالیسیوں کا سر چشمہ ہے، تو جس طرح ہم ان کے لفظ کو اپنی پالیسیوں کا سر چشمہ بناتے ہیں اور اپنی پالیسی کا پارٹ بناتے ہیں، بالکل اسی طرح میں نے تحقیق کی ہے۔ ٹوٹل 5 مرتبہ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے یہ الفاظ بیان کیے کہ اسرائیل امت مسلمہ کے قلب میں گھسایا گیا خنجر ہے، پاکستان اسے کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ جب قائد کے یہ الفاظ ہیں تو اب ہمیں تمام پالیسیوں کے اندر ان الفاظ کو سامنے رکھنا ہوگا۔